والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن کہا جائے گا جہنم کو حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ تو کہے گی حل من مزید، اور ڈالیں اور ڈالیں. جیسا کہ میں نے کل بھی اور اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مسائل جو ہیں یہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اچھی طرح سمجھیں بھی اور اس پہ ایمان بھی، یقین بھی، اعتماد بھی رکھیں. کیونکہ سارے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جو اہم مسائل ہیں وہ صرف 3 ہیں. ایک مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت اور رسالت، اور تیسرا مسئلہ ہے معاد قیامت. یہ 3 مسائل ایسے ہیں جو بنیاد، اساس ہیں عقیدے کے. اگر ان 3 مسائل کے اندر ذرا بھی لچک آئے تو بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی اگر توحید کے مسئلے میں کوئی غلطی ہے تو معافی نہیں ملتی. اگر نبوت و رسالت پر ایمان میں، ان کی عظمت میں، ان کی شان میں کوئی کمی ہے تو پھر بھی بندہ کافر ہے اور جہنمی ہے. اسی طرح قیامت کے بارے میں بھی وہ اگر متذبذب ہے، متشکک ہے، وہم ہے، تو پھر بھی یقینی طور پہ وہ کافر ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے. اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہ 3 مسئلے سمجھائے. اختلاف جو ہوتا ہے پھر شریعت میں ہوتا ہے، احکام میں ہوتا ہے، بنیاد میں اختلاف نہیں ہوتا. ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ شرائع میں اختلاف ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت الگ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے الگ احکام، لیکن جو اساس ہے یا بنیاد ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اب مسئلہ ایمان رکھنے کا کیا ہے کہ قیامت برحق ہے، منکر قیامت کافر ہے. اسی طرح قیامت برحق ہے اور ہمارا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا برحق ہے. اسی طرح پھر میدان محشر میں حاضر ہونا، حساب کتاب، نامہ اعمال، میزان، صراط، یہ سب حق ہے. فیصلہ پھر رب العزت کا ہے کہ جس کو چاہیں اپنے رحم سے، اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے اور عدل کریں گے تو پھر جہنم میں بھیجیں گے.
تو یہ حق ہے، اس میں ذرا بھی شک۔ اسی طرح یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں جنت کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جہنم کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا۔ اسی لیے محبوب دو جہاں جب صبح آپ نیند سے بیدار ہوتے اور آسمان پہ نظر پڑتی تو آپ اس آیت مبارک کی تلاوت فرماتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آخر تک، اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق۔ یا اللہ آپ کی ذات بھی حق ہے اور آپ کا وعدہ بھی حق ہے اور آپ سے ملاقات اور آپ کے سامنے پیشی بھی حق۔ والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے۔ والساعۃ حق، قیامت بھی حق ہے۔ والنبیون حق، انبیاء بھی حق ہیں۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، یہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، باقی اشکالات ہیں وہ میں نے کل عرض کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے کہا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، حل امتلاتے، اور وہ کہے گی اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ ہم جہنم کو بھر دیں۔ اب اس بات کو بعض علماء نے فرمایا کہ گویا ایک مجاز ہے، یعنی ایک قصہ نقل کیا رہا ہے کہ ایسے گویا جہنم کو کہا جائے گا اور وہ اور مانگے گی، یعنی حقیقت نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے نہیں، بالکل حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ بھی بولے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو پتھر بھی بولتے ہیں، لکڑی بھی بولتی ہے، تو پھر آگ کیوں نہیں بول سکتی؟ اسی لیے آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ فرشتے تو پہلے آئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یا خلیل اللہ آپ مہربانی فرمائیں، اللہ کی اجازت سے ہم آئے ہیں، بغیر اجازت کے کوئی فرشتہ آ سکتا ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں، کیا ہے آگ کا اتنا بڑا لاؤ کیا ہے تو اٹھا کے ہم ان کے اوپر پھینک دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت لی، مجھے جبریل تیری بھی کوئی ضرورت، یہ ہے توحید۔ یہ واسطے وسیلے جو آئے کھڑے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں بھاگ جاؤ، ہمیں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مقام توحید۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا جی ہم وہ عہد ہیں، ہماری توحید تو امرت دھارا توحید ہے نا، کعبے پہ آ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ بھی سجدہ کرتے ہیں، یہاں ملتظم پہ کھڑے ہو کے بھی کہتے ہیں یا رب البیت العتیق، اور وہاں بھی کہتے ہیں یا داتا، یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا معین الدین چشتی۔ ہماری بھی توحید تھوڑی ہے، ہمارا تو چون چون کا مربع ہے۔ ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے نا، لیکن اللہ کو ایمان قبول ہے تو پھر جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو پھر ابو جہل کا ہو بھی نہیں ماننا۔ یہ کیا کہ کبھی آدھا تیتر آدھا پٹیل، اللہ کا سجدہ بھی کر لیا، قبر کا بھی کر لیا، اللہ کی آگے قربانی حج میں بھی دے دی، ماشاءاللہ قبروں پہ بھی جا کے اٹا گھٹا چڑھا ہے۔ یہ تو تماشا ہے، کوئی عقیدہ تھوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیا کریں۔ تو دیکھیں نا، اب ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب دے دیا، انہوں نے کہا لا حاجت لی، جبریل مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، انہوں نے کہا چلو حضرت خلیل ہماری کوئی بات تو مانے نا،
آپ ہمیں حکم نہ کریں، اللہ سے تو دعا مانگو۔ مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارنا تو منع نہیں ہے نا، اس کا حکم ہے کہ مجھے پکارو۔ تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ آپ کو منجنیق میں بٹھا دیا گیا ہے اور ابھی کچھ وقت کے بعد آپ کو آگ میں ڈالیں گے اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے تو مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جبریل ایک بات مجھے بتا دو پھر میں مانگتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضرت فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرا اللہ جانتا ہے یا میری دعا کے بعد اس کو پتہ لگے گا؟ یہ جو آگ جلائی جا رہی ہے اور پروگرام بن رہے ہیں، مجھے منجنیق میں بٹھا دیا گیا، میرے کپڑے اتار دیے گئے، یہ اللہ کے علم میں ہے یا مجھے کہنا پڑے گا؟ جبریل نے کہا، حضرت خلیل اللہ سب جانتے ہیں۔ کہ جب جانتے ہیں تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا اللہ جانتے ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، وہ جلانے پہ راضی ہیں، ہم جلنے پہ راضی ہیں، مانگنا کیا ہے پھر؟ یہ ہے توحید کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے کہ بس اللہ جانتے ہیں، جب جانتے ہیں تو پھر احسان جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میں تیرے نام پہ جل رہا ہوں، مہربانی کریں میری مدد فرمائیں۔ کیوں؟ جانتا ہے وہ، ٹھیک ہے جانتا ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کی فرمایا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا، ہم نے فرمایا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈک، اعتدال والی ٹھنڈک۔ علی ابراہیم، میرے ابراہیم علیہ السلام، میرے خلیل جو تیرا مہمان ہے۔ علماء نے لکھا اگر اللہ علی ابراہیم نہ فرماتے پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی کہ نہیں، صرف ابراہیم پہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ باقی ساری دنیا کی آگ میں بجھ جائے تو لوگ روٹی کیا کھائیں گے، کہاں پکائیں گے، کہاں مریں گے۔ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا کافروں نے مل کے مکر کر کے، بہانے کر کے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم کا حوا بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے کے جلانا چاہا، لیکن ہم نے ان کو ذلیل کر دیا اور اپنے خلیل کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیں اللہ تو اگر آگ سمجھتی نہیں ہے تو اس کو کہنے کا کیسے مطلب، جو سمجھے نا اس کو حکم کیا دینا ہے؟ اگر ایک آدمی، اب میں اینک کو کہوں کہ جناب اینک جا کے طواف کرو تو کیا سمجھے گی؟ تو کہیں گے پاگل ہو گیا مولوی صاحب، اینک کو سمجھ رہی ہے؟ تو حکم تو اس کو دیں گے جو سمجھے گا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم آگ سمجھ رہی تھی اور اسے تعمیل کر کے دکھا دی۔ ایک میل مربع میں آگ کا الاؤ جلایا گیا تھا، یعنی ایک میل مربع میں آگ جل رہی ہے اور وسط میں حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں۔ نمرود اپنے محل کی چھت پہ کھڑا ہے کہ آج میرا دشمن آگ میں جل کے کولا ہو جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا جبریل اس کے اور نمرود کے درمیان میں سارے پردے ہٹا دو، دیکھ لیں کہ ہم اپنے خلیل کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ اب جب نمرود کی نظر پڑی وہ تو حیران ہو گیا کہ ابراہیم الخلیل تو جناب ایک اعلیٰ لباس پہنے ہوئے، میوے ہیں، پھل ہیں، وہ تو مزے سے بیٹھے ہیں۔ تو بے ساختہ نکلا زبان سے نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا سچا ہے، باقی تو سب جھوٹ ہے۔
ماننا پڑا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا ایو ایام انعم لک یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی میں سب سے بہتر ایام کون سے تھے؟ فرمایا میری زندگی میں سب سے بہتر ایام وہ تھے جو میں نے 3 دن آگ میں کاٹے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر وہ دنیا کی آگ اللہ کی باتوں کو سمجھ سکتی ہے تو جہنم بھی سمجھ سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہاں ہم کہیں کہ نہیں جناب یہ مجاز ہے اور یہ ایک مثال ہے اور ایک تمثیل ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ جب کافر جہنم کے سامنے آئیں گے وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ اللہ پاک فرماتی ہیں جب دشمنوں کو دیکھے گی آگ تو اللہ مانا آگ کو دیکھنے کی بھی توفیق دیں گے اور آگ کو سمجھ بھی دیں گے کہ یہ دوست ہیں یہ دشمن ہیں، اور وہ دشمنوں کے لیے اتنے غصے میں ہوگی تکاد تمیز گویا اور پھٹ پڑے اور نکل جائے جہنم سے باہر۔ تو آگ کے اندر بھی اللہ نے ایک علم رکھا ہے، شعور رکھا ہے، ادراک رکھا ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ تسبیح عالی تسبیح خالی کرتی ہے۔ اس لیے جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کتنی بڑی بلا ہوگی، کہے گی حل میں اور ڈالے، حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حتیٰ یضع قدمہ، اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک رکھیں گے۔ یاد رکھو قرآن میں اللہ کے قدم کا بھی ذکر ہے، اللہ کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے، اللہ کے آنکھوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا بھی ذکر ہے، اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے۔ وہاں کسی قسم کی تعویل نہ کیا کریں، بس ایک بات یاد رکھیں، ہمارا ان تمام چیزوں پہ ایمان ہے لیکن جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اب ہم بحث کریں کہ ہاتھ کتنا بڑا ہے، یہ کفر ہے۔ اب ہم بحث کریں کہ آپ کا قدم مبارک اتنا بڑا ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ بس ہمارا ایمان ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک سے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے آپ حجاب ہٹائیں گے، مومن سجدے میں پڑ جائیں گے، لیکن کافر سجدہ کرنا چاہیں گے تو پشت سیدھی ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ حکم فرمائیں گے بدبختو تم نے دنیا میں بتوں کو، مردوں کو، قبروں کو سجدہ کیا ہے، اب مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ میں تمہیں سجدے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب میں نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تم غیروں کو سجدہ کرتے ہو۔ میں نے وعدے کہہ دیا تھا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، ہر چمکتی چیز کو سجدہ نہ کرو، ہر بلند بالا چیز کو سجدہ نہ کرو، ہر نفع نقصان دینے والے کو سجدہ نہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، صرف اس کو سجدہ کرو جو سورج چاند کے پیدا کرنے والا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو صرف اس کو سجدہ کرو۔ باقی میرے بزرگوں بھائیوں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبادت کا سجدہ الگ ہوتا ہے اور جو قبروں پہ ہم کرتے ہیں یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ تعظیم کا سجدہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا، لیکن میرے مدنی سرکار کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی کسی غیر کو حرام ہے۔
اب جناب اس کے بعد اللہ نے جب وہ جہنم کا ذکر کر دیا تو پھر جنت کا ذکر کرتے ہیں. یہ کہتا ہے قرآن میں جب بھی ذکر آئے گا تقابل ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ. ازلفت کا کیا معنی؟ بعض علماء فرماتی ہیں ادنیت، اس کو قریب لایا جائے گا، اور بعض علماء فرماتی ہیں اس کو بنا سنگار کے قریب لایا جائے گا. ازلفت الجنت للمتقین، لیکن یہ جنت ان کے لیے ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ شرک نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ پیغمبر کا انکار نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے فرشتوں کا انکار نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے اوامر کا انکار نہیں کرے گا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے قریب نہیں جائے گا، پھر متقین ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور اتنا قریب کہ غیر بعید. یاد رکھو کہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یعنی اللہ جنت کو اپنے مقام سے میدان محشر میں قریب لائیں گے، اور بعض علماء فرماتی ہیں یہ قریب بعید جو دنیا میں ہے قیامت کے فیصلے الگ ہیں، وہاں کے پیمانے الگ ہیں. اب دیکھیں نا جی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب تو ایک انسانی عقل بھی اتنا ترقی کر گئی ہے کہ ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا ٹیلی فون پہ فوٹو آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بات کریں تو اتنی دور سے ہم اس کو کیسے قریب لے آئے ہیں؟ اگر بندہ ان چیزوں کے بنانے پہ قادر ہے تو جو بندے کے بنانے والا ہے اس کی قدرت کا کیا کہنا ہے؟ وہ چاہے جنت کو قریب کر دے، وہ چاہے جنت اپنے مقام پہ رہے لیکن مومن کو دکھلا دے. اور بعض علماء فرماتے ہیں جب داخلہ یقینی ہو جائے تو ہر چیز قریب ہو گئی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو بجایا جاتا ہے، اور جنت کی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ انسان کا عقل وہاں نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہیں، اور کسی کان نے سنی بھی نہیں ہے، اور کسی کے دل میں خیال بھی نہیں جائے گا. وہ نعمتیں ایسی ہوں گی، وہ نظام ایسا ہوگا کہ بندے کے تصورات سے بھی بالا ہوگا. اور علماء نے لکھا کہ دنیا کے اندر دریا بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، لیکن اوپر سے نیچے بہتے ہیں، لیکن جنت کی نہریں جو ہیں وہ نیچے سے اوپر کو بہتی ہوں گی. اور دنیا میں نہروں کے لیے کھدائی کر کے جگہ بنائی جاتی ہے، اور وہاں کی نہریں اللہ کے حکم سے چٹیل میدان پہ چلیں گی، اور وہ مومن کے حکم کے تابع ہوں گی، جدھر اشارہ کرے گا چل پڑیں گی، جہاں کہے گا ٹھہر جائیں گی. جنت کا تو تصور ہی الگ ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اور فرشتے بات کریں گے کہ اے مومنو، ایمان والو، یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور یہ جنت ان کے لیے ہے لکل اواب. اواب مانا اللہ کی طرف لوٹنے والا، اور حفیظ مانا اپنے عہد کو پاک رکھنے حفاظت کرنے والا، اور حفیظ مانا کہ مجلس کے اندر بھی جو کلام ہے اس کی حفاظت کرنے والا. یاد رکھیں کہ اللہ نے اب جنت کے حقداروں کے لیے کیا کیا صفتیں بیان کی. پہلی صفت یہ ہے وہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
اور تقوی کا پہلا مقام یہ ہے کہ آدمی اللہ کے شرک سے بچے. من اتقا من الشرک، جو شرک سے بچ گیا اس کو کہتے ہیں متقی. شرک کے بچنے کے بعد کبائر گناہ سے بچے، کبائر گناہوں کے بعد صغائر گناہوں سے بچے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے، وہ متقین ہیں. پہلی صفت جنت میں جانے والوں کی متقین ہے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. اواب مانا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا. اگر غلطی ہو جاتی ہے فوراً توبہ کر کے اللہ کو بنا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے. مشقت آئے تو اللہ کی طرف آتا ہے، دکھ آئے تو اللہ کو پکارتا ہے، مصیبت آئے تو اسی کے دروازے پہ گر گراتا ہے. اگر غلطیاں ہو جائیں تو اسی سے معافی طلب کرتا ہے. لکل اواب اور حفیظ. حفیظ کا معنی علماء فرماتی ہے جو عہد کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر امانت ہے تو حفاظت کرتا ہے، اگر عہد ہے تو حفاظت کرتا ہے. اور اللہ کے تمام احکام کی اوامر کی ہی کا حفاظت کرتا ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا، حفاظت کر رہا ہے. اللہ نے روزے کا حکم دیا، حفاظت کر رہا ہے. اللہ نے جو احکام جاری کیے حفاظت کر رہا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے. اور اگر کسی سے کوئی چیز امانت ہے تو حفاظت کر رہا ہے، وعدہ ہے تو حفاظت کر رہا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانات. اگر کسی دوست کی مجلس میں بیٹھو، جو باتیں سنو یہ بھی امانت ہے، ان کی بھی حفاظت کرو. اسی لیے قرآن دوسری جگہ مومنوں کے بارے میں کہتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ایمان والے وہ ہیں جو امانتوں پر بھی اور باتوں پر بھی حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیا مانا؟ نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرتے ہیں. یہ مانا نہیں کہ سورج نکلنے پہ آئے تو فجر پڑھ لی اور سورج پیلا ہو جائے تو ٹکرے مار کے عصر پڑھ لی. نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے جو اوقات معین کیے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھا ہے لیکن قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. دوستوں سے پوچھ رہا ہے بھائی میری گھڑی نہیں، دیکھو یار کتنا دیر رہ گئی اذان میں، کتنا وقت باقی رہ گیا اذان میں. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میری تکبیر اولیٰ چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ میں سنتیں پڑھنے سے محروم رہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ مجھے نماز میں صحیح ادائیگی نہ ملے. اس لیے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور یہاں دو لفظ فرمائے لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. من خشی الرحمن، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا. اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ڈرتا ہے خدا پکڑ نہ لے. اللہ میرے ہر عیب کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں کیسے گناہ کروں، میں کیسے خطا کروں، اللہ سے ڈرتا ہے. اور یہاں صفت رحمان کی آئی ہے. من خشی الرحمان، اس کا یقین ہے کہ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کی رحمت میں آ کے وہ یہ نہیں کرتا کہ گناہوں میں پڑ جائے گا. رحیم ہے جی، رحمان ہے، فکر نہ کرو، رحمت نہ رحمان پر بھی یقین رکھتا پھر بھی ڈرتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے ڈرتا ہے. کوئی نہیں دیکھا ہے لیکن یقین ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے. وجاء بقلب
منیب، اور جو اللہ کی طرف آتا ہے لیکن ایسا دل لے کے آتا ہے جو جھکنے والا ہے، جو ماننے والا ہے، جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جنت والوں کی صفتیں، اب سوچتے جاؤ کہ ان میں ہمارے اندر کون کون سی صفت ہے، اپنے اپنے نمبر لگاتے جاؤ۔ پہلی صفت تھی متقین، دوسری صفت تھی اواب، تیسری صفت تھی حفیظ، اور چوتھی صفت ہے من خشی الرحمن بالغیب، اور پانچویں صفت ہے وجاء بقلب منیب۔ اب ان کو کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے ادخلوها بسلام، دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی سلامتی سے جنت میں داخل فرما دیں، اللہ پاک ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیں۔ اللہم ارزقنا جنت الفردوس الاعلی، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یاد رکھو جس بندے نے مرنے کے وقت زبان پہ کلمہ آ گیا، سمجھو کہ منزل آسان ہو گئی، سمجھو کہ ماشاءاللہ راستہ کھل گیا ہے اس کے لیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں کہ ہر وقت اس کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ، کہ وہ زبان پہ چڑھ جائے۔ دیکھا نہیں تم نے دنیا میں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا گالیاں دینے کی، وہ دوست کو بھی ملے گالیاں دے، اپنے کو بھی ملے، کیوں زبان پہ گالیاں چڑھ گئی ہیں، گندی زبان ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس پر محنت کی ہے، کلمہ توحید پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہوں نے ایک لاکھ دفعہ دل پہ کلمہ توحید کی ضربیں لگائی ہے، پھر ان کی زبان بھی اس کلمے کی عادی ہو جاتی ہے، وہ ہر بات پہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام۔ یاد رکھو دو معنی ہیں، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور بعد فرماتے ہیں ادخلوها بسلام، تم جنت میں داخل ہو، تمہارے اوپر سلام کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے انتظار میں ہیں۔ اور مومن بھی ایک دوسرے کو سلام، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب جنت میں ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یاد رکھو اسی لیے مسلمان کا زندگی میں بھی سلام ہے اور مرنے کے بعد بھی سلام ہے، کہ جب قبرستان سے گزر ہو، جب قبروں سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم۔ آپ مردوں پہ بھی سلام، زندوں پہ بھی سلام، اور قیامت میں بھی سلام۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ایک دوسرے پہ مومن بھی سلام کہیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے انتظار میں ہوں گے، جیسے مومن داخل ہوں گے تو وہ آ کے سلام کریں گے السلام علیکم، اللہ کے فرشتے آئیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم
فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آ کے سلام کہیں گے اے مومن، تم نے اللہ کے حکم پہ بڑی تکلیفیں برداشت کی، تم نے بڑے صبر کیے ہیں، تم نے اللہ کی توحید کے لیے ماریں کھائی ہیں، تم نے اللہ کے دین کے لیے آزمائے گئے ہو، تم دین نبی کے غلبے کے لیے الٹے لٹکائے گئے ہو، تمہیں سولیوں پہ چڑھایا گیا ہے، تمہارے چمڑے اتارے گئے ہیں، تمہارے بدن پہ استریاں پھیری گئی ہیں اور تمہیں چھلنی کر کے مارا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے فنعم عقبی الدار۔ آج اللہ نے دیکھو تمہیں کیسا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ ملائکہ بھی سلام کہیں گے، اور سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی کہ جس دن اللہ اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو جیسے ہیں گندے، جیسے گناہگار، بندے تو تیرے ہیں نا، مخلوق تو ہے نا تیری، اس لیے حضور کی ایک دعا ہے کہ اللہم انا خلق من خلقک لا تمنعنا بذنوبنا فضلک۔ اللہ ہم تیری مخلوق میں ایک مخلوق تو ہے، تو کتوں پہ بھی رحم کرتا ہے، جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، تو سانپوں پہ بھی رحم کرتا ہے، ہم پہ بھی رحم فرما دے اور اپنے فضل کے دروازے ہم سے بند نہ کر۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دے۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ کر، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اور سب سے خوش نصیب دن وہ ہوگا جب اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میری طرف سے سلام، اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے اور کچھ نعمت چاہتے ہو، وہ کہیں گے مولا تو نے اتنا دے دیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور کیا چیز باقی رہ گئی ہے جو ہم مانگے آپ سے؟ اللہ فرمائیں گے الیوم، آج میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جو کبھی نہیں ملی ہے۔ اللہ، اور مومن حیران ہو جائیں گے وہ کون سی چیز ہے؟ بھی جنت مل گئی، نعمتیں مل گئی، ہر چیز مل گئی۔ اللہ فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضائی لا سخط بعدہ، اللہ فرمائیں گے میرے بندے آج میں تم پر اپنی رضا کا فیصلہ کرتا ہوں جس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم ارزقنا رضاک، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ میرا مولا اگر آپ راضی ہو کے ہمیں بخش دیں، آپ کے خزانے میں کیا کمی آ جائے؟ یا اللہ آپ کو تو ہماری ضرورت نہیں، لیکن ہمارا تو آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ مالی سوا کرئی لبابک حیلۃ، اللہ کسی اللہ والے نے کہا ہے نا کہ مالی سوا کرئی لبابک حیلۃ وَلَئِن رُدِّدتُّ فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ، وہ کہتا ہے میرا مولا تیرے دروازے کے سوا میرا دروازہ کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا پھر میں کس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا؟ مَا سوا فَطْرِي إِلَيْكَ وَسِيلَةً وَبِالْإِفْتِقَارِ إِلَيْكَ فَقْرِي أَدْفَعُ حاشا لِجُودِكَ أَن تُكَنِّتَ عَاصِيًا وَالْمُذْنِبُ الْعَاصِي إِلَىٰ مَن يَرْجِعُ، کہتا ہے مولا اگر تو نے نیکوں کو بخشنا ہے تو پھر میرے جیسے گناہگار کہاں جائے؟ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام،
اب اللہ پاک تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ جاؤ مومنو، اب یہ ہمیشہ والا دن ہے، اب اس سے پھر کبھی نہیں نکلنا ہے۔ اب جنت ایسی نعمت ہے کہ جس کو دے دی پھر اس کو کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ ان کو جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو چاہیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے چاہنے کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور بہت نعمتیں ہیں جن کا ان کے دماغ میں بھی کبھی خیال نہیں آیا، ہم ان کو وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ۔ کہتے جی کہ کسی پیغمبر کی زندگی کی اللہ نے قرآن میں قسم کہ حضور پاک کی زندگی کی قرآن میں اللہ نے قسم لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتٍ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ اللہ نے پیغمبر کی زندگی، اور اللہ نے صرف حضور کی زندگی نہیں بلکہ حضور کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے۔ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ میرا مدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ جس کی قسم کھائے جائز ہے، تم نبی کی قسم کھاؤ تو کافر ہو جاؤ گے۔ عقیدے بھی اپنے ٹھیک کر لو نا، باپ پھر ایسے عقیدے گمراہ کرتے ہیں نا لوگوں۔ اور جی اللہ نے قسم کھائی حضور کی زندگی کی، وہ تو اللہ ہے نا، تم کیا ہو؟ وہ خالق ہے وہ جس کی قسم چاہے۔ اگر مخلوق من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، اللہ کی قسم کے سوا اگر تم نے کسی پیر کی، نبی کی، ولی کی، بزرگ کی، فرشتے کا بندہ مشرک ہو۔ کہ 8 ذی الحجہ کو جب ہم مینا جا رہے تھے تو میری بیوی کو ایام آ گئے، کوئی بات نہیں، سارے احکام ہم نے پورا کر لیا، طواف زیارت بھی کر لیا۔ طواف زیارت کے بعد اگر خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے وہ تو کوئی، طواف زیارت کے بعد تو بیوی حلال ہے، وہ تو حلال کامل ہو گیا۔ طواف زیارت کے بعد بیوی حلال ہو جاتی، لیکن پہلے جناب آپ یہ تو دیکھیں کہ طواف زیارت کے بعد تو حلال ہوگی، پہلے حیض سے بھی وہ حلال ہوئی تھی۔ آج کو جو اس کو حیض آیا ہے وہ طواف زیارت والے دن کیسے پاک ہو گئی؟ وادی بیضا جنوں کی وادی، کہتے جی کہ وہاں جو ہے ایک وادی ہے مدینہ منورہ میں، گاڑی بغیر چلانے کے چلتی ہے، سنا میں نے بھی ہے، دیکھا میں نے نہیں ہے۔ اللہ عالم پہاڑوں میں کشش ہوتی ہے نا، بعض پہاڑوں میں مقناطیسی کشش ہوتی ہے، تو مقناطیس جتنا بڑا ہوگا اتنی جلدی کھینچے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں چھوٹے مقناطیس کو رکھو تو لوہے کو کیسے چمٹ جاتا ہے، یہ اس کی کرامت ایک بزرگی ہے، اس کے اندر ایسی حالات ہے، ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے۔ کہتے جی یہ وزٹ پر جو مکے میں آئے عمرہ کرنا چاہے تو جہاں سے آ رہا ہے اپنے میقات سے عمرہ باندھے، کہاں سے آ رہا ہے وزٹ کے لیے؟ جہاں سے آئے گا اپنے ملک سے بھی احرام باندھ کے آئے گا۔ کہتے جی کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات کو دیکھنے کے بعد سائنس کی تعلیم حاصل کریں یا فقہ کی، دین کی بھی حاصل کرو، سائنس کی بھی حاصل کرو، دونوں حاصل کرو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ سائنس میں لگ جاؤ اور دین سے محروم ہو جاؤ، یا بالکل دین کی تعلیم میں لگے رہو اور دنیاوی تعلیم حاصل ہی نہ کرو، غلط بات ہے۔ روز تو اللہ سے دعا مانگتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ پاکستان میں اکثر علماء جو ہیں عصری علوم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ تم انگریزی پڑھتے پڑھتے انگریز بن جاتے ہو، دین چھوڑ دیتے ہو۔
ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، اللہ کے کعبے میں سچی بات کرنا۔ آج تک کوئی بندہ آپ کے کالجوں سے پڑھنے کے بعد بھی ولی بنا ہے؟ نہیں، کوئی ایک ولی اللہ تو ڈھونڈ کے دکھاؤ نا ہمیں، جو آپ کے کالجوں میں پڑھا ہو اور جناب انٹرمیڈیٹ اور پرائمری سے اس نے جو ہے وہ نرسری سے ساری انگلش میڈیم اسکول حاصل کی، ان میں بھی کوئی ولی بنا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی اللہ کا ولی بنا یا عالم بنا یا محدث بنا یا مفسر بنا، وہ ہماری ان مسجدوں سے پڑا ہوا بنا ہے۔ یہ تو آمنے سامنے کی بات ہے نا۔ امام بخاری کالج سے نکلے تھے، امام مسلم، امام نسائی، ابن کثیر، ابن جریر طبری، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سب جتنے بڑے لوگ محدث ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے، یہ بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں یہ آپ کی یونیورسٹیوں سے نکلے تھے۔ بالکل انگریزی تعلیم حاصل کرو، سائنسی تعلیم حاصل کرو، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مبادئ دین کی تعلیم ہے اس کو نہ چھوڑو۔ میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے قصر بھی نہیں کیا، حلق بھی نہیں کیا، ٹک لگائے ہیں، دم پڑ گئی ایک بکری۔ میرا بھائی ہے وہ تخصص کر رہا ہے دارالعلوم کراچی میں، اب وہ مدینہ منورہ میں داخلہ چاہتا ہے، وہاں سعودی کونسلیٹ سے رجوع کریں، وہاں باقاعدہ ایجوکیشن اٹیچی ہوتا ہے، وہ آپ کو سارے فارم بھی دے گا، طریقہ بھی بتائے گا۔ بیوی کا جھگڑا ہے، تم جانو وہ جانے، تم والی عورت کی ہے، تم معافی مانگو۔ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی تمہاری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو تو مولوی مکی کیا کرے بلا؟ نہ مجھے بتائیں، آخر کوئی دیکھو نا، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھی اللہ کے بندے، اگر تمہارا بیوی کا جھگڑا ہے تم جانو، تمہاری بیوی جانے، اللہ کرے اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما، اللہ تمہارے درمیان اصلاح پیدا فرما دے، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولوی جا کے سلو کرائے گا۔ جنت وکی، جنت محلہ کوئی نہیں ہے، جنت المعلا مکے کا اعلیٰ جانب ہے۔ بقی کہنا چاہیے، جنت البقی کہو، جنت المعلا کہو، بقی الغرقد کہو، سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی والدہ ماجدہ جو ہے مکے اور مدینے کے درمیان راستے میں دفن ہے، ابو با کے مقام پہ۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی کو کہا آزاد ہو گئی، آزاد تم آزاد ہو تو طلاق تو ہو گئی جناب، شک کیا پڑ گیا؟ شک کے سوال، وضو میں شک پڑتا ہے، طلاق میں بھی تمہیں شک پڑ رہا ہے۔ بہرحال قریب کے عالم مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھو، بچے اور بچیوں کو بالکل تعلیم دیں، عالمہ بنائیں، فاضلہ بنائیں، عورتوں میں بڑی بڑی محدثہ اور بڑی مفسرہ اور علم کی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن علم دین حاصل کریں، اور ایسے مدارس میں جہاں پڑھانے والی بھی لڑکیاں ہوں اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں ہوں، کسی غیر مرد کا داخلہ اندر نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، یہاں یونیورسٹیاں ہیں سعودی عرب میں، لڑکیوں کی یونیورسٹیاں ہیں، تو بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پڑھانے کے لیے کوئی استانی نہیں ملتی ہے، مجبور ہیں کہ پروفیسر کو بلائیں، لیکن وہ پروفیسر دور بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے پڑھاتا ہے، ان کے آگے مائک ہوتا ہے، وہ سن رہی ہوتی ہے۔ اس کو یونیورسٹی کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں، وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہر بچی کے سامنے مائک رکھا ہوا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ہاتھ مارے گی، استاد چپ ہو جائے گا، پھر سوال کرے گا، جواب کرے گا۔ بھائی جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ سے اللہ ان کو بھی عمرہ نصیب کرے۔ ایک ہمارے ہاں جو جمعرات کو کھیر نہیں تقسیم کرتے ہیں، خالص حرام ہے، خالص
ایک تو ہوتا ہے نا صرف آرام، یہ خالص آرام ہے، یعنی اللہ صرف جمعرات قبول کرتا ہے، اگلے پیچھے دن سارے جو ہیں وہ تمہارے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتے۔ عورتوں کا اختلاط طواف میں حضور کے زمانے سے تھا اور قیامت تک رہے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم احتیاط کریں، عورتوں کا فرض ہے کہ احتیاط کریں۔ عورتوں کے لیے عشاء کے بعد ٹائم رکھا جائے، دن میں نہ رکھا جائے۔ اگر انہوں نے طواف الوداع کرنا ہو، فلائٹ جا رہی ہو، پھر کیا کریں؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا۔ حجر اسود کے وقت لوگ لڑتے ہیں، نہ لڑا کرو نا، دور سے اللہ اکبر، تم لڑتے ہو نا، کوئی فرشتے تو آ کے نہیں لڑتے نا، تم نہ لڑو تو لڑائی نہیں ہوگا۔ لائن لگائیں، ٹائم لگائیں، وہ کرتے ہیں بیچارے اپنی طرف سے، لیکن تم لائن، آج تک مسلمان جس دن لائن بنا لے گا یہودی مر جائیں گے۔ مسلمان اور لائن بنا لے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر مسلمان کیا ہوا؟ داڑھی کا خط بنا سکتے ہیں، داڑھی کو سنوار سکتے ہیں، کوئی بنا نہیں۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے، لیکن کوئی نہ پڑھ سکے کوئی حرج نہیں، ایک نماز پڑھ کے بھی آ جاؤ۔ عورتوں کے لیے الگ لاؤڈ سپیکر لگایا جائے، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی انتظامیہ کو توفیق دے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ہم عصر تھے، ہاں بالکل ہم عصر تھے۔ مسافر کے لیے نماز جو ہے وہ قصر ہے، یعنی 4 رکعتوں کی 2 رکعت پڑھے گا۔ سنت نفل معاف ہیں، لیکن اگر سنت نفل پڑھنا چاہے پڑھ لے، لیکن پوری پڑھنی ہوگی۔ مغرب کی اذان کے بعد یہاں چونکہ وقت ہوتا ہے لہذا لوگ طواف کی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ورنہ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی جائیں۔ کیا شوہر یا بیوی کے مرنے کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں؟ کس نے کہا ہے نکاح؟ وہ تو جنت میں بھی ملے گی جناب، فکر نہ کرو، تمہارے وہاں بھی گلے میں ہوگی۔ نکاح نہیں ٹوٹا، پکا ہے، فکر نہ کرو، یہ انشاءاللہ تمہیں جنت میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاؤں نقصان ہونے کا خطرہ ہے، آپ جوتا پہن کے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، بس پاک ہو، صاف ہو۔ آپ نے پٹی باندھ لی، جراب چڑھا، کوئی بات نہیں، آپ معذور ہیں نا، معذور کے لیے تو گنجائش ہے نا۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم کہہ دیا جائے۔ میں تو روز کہتا ہوں، اب کان میں آ کے تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر حاجی کے پہلے کان میں السلام علیکم کروں پھر تقریر شروع کروں، انشاءاللہ میری کیا ہو جائے گی۔ میں جب آتا ہوں تو کہتا ہوں السلام علیکم، اب تم نہیں سنتے۔ اصول یہ ہوتا ہے مجلس میں ایک آدمی نے جواب دے دیا، ہو گیا۔ میقات پر حمام میں جو میں نے وضو کیا ہے تو حمام سے باہر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، غسل حمام کے اندر ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا، عجیب بات ہے یار۔ کہتے جی کہ اگر بغیر کپڑوں کے انسان نے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا، احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک مس سے ذکر جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا احتیاط کریں۔ ضروری تم نے وضو کے بعد ہاتھ رکھنا، ایسی چیز جس میں شک پڑ جائے احتیاط کرو۔ ایک آدمی نے میقات سے احرام باندھا ہے، طواف کیا، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ سے پہلے بال کٹوا دیے، ایک بکری دم ادا کرے، آب زمزم سے وضو کرے، کوئی حرج نہیں۔ مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت پڑھیں گے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، تمہاری مرضی ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگو، بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگو، سب جائز ہے۔ بعض علماء کہتی ہیں کہ عشاء کی نماز کی 4 رکعت سنت جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف سے تو ہے نا۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ صحیح حدیث نہیں ہے، مانا حسن بھی ختم، صحیح لغیر ہی ختم، حسن لذات ہی ختم، حسن لغیر ہی ختم،
ضعیف بھی ختم، اور ضعیف بے اعتبار سند ہے یا بے اعتبار متن ہے، ضعف شدید ہے یا ضعف قریب ہے، ایسے کہہ دینا بس نہیں ہے۔ پہلے کسی استاد کے پاس جا کے پڑھو، پھر علماء کے ساتھ آ کے اعتراض کرو۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اسی احرام میں دوبارہ دوسرا عمرہ کرنا چاہے، 100 عمرہ کرو، عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے کیا؟ عجیب رقم یار، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تو تم کامن سینس سے بھی سمجھ سکتے ہو۔ اگر یہاں طواف نماز میں امام نے آیت سجدہ پڑھی ہے، ہمیں پتہ نہیں نہ ہو پتہ، امام سجدے میں جائے تو بھی سجدے میں چل جاؤ۔ جو لوگ سجدے میں نہیں گئے، رکوع میں گئے ہیں، ان کی بھی نماز ٹھیک ہو گئی۔ اگر احرام عمرے کا طواف صفا کرنے کے بعد اپنا حلق خود کر لیں، بالکل جائز ہے۔ اگر جماعت میں سجدہ آ گیا، سجدہ کرو۔ اگر 2-4 منٹ کے لیے حالت احرام میں کپڑا سر پہ آ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے، بالکل دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے ایک معنی یہ دیکھو نا، جیسے ہر نماز کے بعد حضور نے فرمایا دبر صلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا حجر اسود کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ باقی جگہ قبول نہیں ہوتی، یعنی یہاں زیادہ چانسز ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے، بالکل کاٹ سکتا ہے، اور بیوی بھی کاٹ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ اگر بھی آدمی دوسری شادی کرنا چاہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلی بیوی کو پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی۔ بہرحال شریعت میں تو ضروری نہیں ہے، تمہارے آئلی قوانین میں ضروری ہے، تو تم جانو اور کافروں کا قانون جانے۔ اسلام میں کوئی ضرورت نہیں، اسلام نے تمہیں حاکم بنایا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے گزارا کرو۔ طواف وداع ہو یا کوئی طواف ہو، سب ایک جیسا ہوتا ہے، طواف کے طریقے میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے طواف کیا، بیوی نے بھی کیا، صفا مروا دوڑے، میں نے اپنے بال نہیں کٹوائے، بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے۔